انسان کا ذہن، اس مسلمان کی سوچ، اس مومن کا دل اور اس اہل ایمان کا جسم مکمل اللہ رب العالمین کے سامنے ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ سامنے نہیں ہوں گے ان میں سے ایک چیز بھی، تو انسان کو عبادت کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ چکنا ہوں گی، انسان کے جسم میں شوق بھی پیدا ہوگا، انسان کے جسم میں جذبہ بھی پیدا ہوگا، انسان کے عمل میں فاستبقوا الخیرات مقدم عبادات میں بھی یہ نظر آئے گا۔ اگر انسان کے جسم کا ایک اعضاء بھی کسی سستی، کسی غفلت کا شکار ہوگا تو انسان کی عبادت انسان کو فائدہ نہیں دے گی۔ اس کا آگے چل کے ذکر کریں گے۔ آج کا عنوان اور موضوع بھی یہی ہے، شاید کہ آپ کو سمجھ آیا ہو کہ عبادت میں سبقت، عبادت میں شوق، عبادت میں جلدی، اور وہ عبادت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اس کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے سابق انبیاء میں سے ایک نبی کا واقعہ آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر بذات خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند ایک باتیں، آپ کا عبادت میں جذبہ، آپ کا شوق، اس کے بعد پھر صحابہ کرام کی عبادت کا جذبہ اور آپ کا شوق کس انداز میں تھا، اس کے بعد پھر محدثین، تابعین، سلف صالحین کی عبادت کا جذبہ اور شوق آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ آخر میں خلاصہ یہ ہوگا کہ عبادت میں اگر جذبہ نہیں ہے، شوق نہیں ہے، جلدی نہیں ہے، سبقت نہیں ہے، وہ انسان کے لیے عبادت رحمت کی بجائے زحمت بن جاتی ہے۔ یہ خلاصہ ہوگا۔ آپ توجہ رکھیں اور آپ کو بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، کہا اس کوہ طور پہ آئے، آپ کو کتاب دینی ہے، کتاب آپ پہ نازل کرنی ہے۔ کتاب لینے کے لیے آپ طور پہاڑ پہ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ رب العالمین کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی حکم تھا کہ اپنی قوم کے سنجیدہ لوگ اور اچھے لوگ ساتھ یہ بھی لے کے آنے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام چل رہے ہیں طور پہاڑ کی طرف۔ چلتے ہوئے اللہ رب العالمین نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو اس راستے میں پھر آواز دی۔ چل رہے ہیں، کتاب لینے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن راستے میں اللہ رب العالمین نے پھر پکارا، فرمایا کہ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ۔ یہ 16ویں پارے میں سورۃ طٰہٰ کے اندر یہ بات درج ہے۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ جلدی جلدی چل رہے ہیں، آپ کی قوم کے لوگ کہاں گئے؟ جبکہ اللہ رب العالمین کو پتہ ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، شاید کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کی قوم کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں آ رہے، وہ کہاں گئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ جلدی جلدی آپ کا چلنا اور اس پہاڑ کی طرف یہ دوڑ کے آنا، اس کا سبب کیا ہے؟ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام آگے سے جواب دیتے ہیں، قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي۔ اے اللہ، میری قوم کے لوگ پیچھے آ رہے ہیں، میری قوم کے لوگ پیچھے آ رہے ہیں، اور میں جلدی جو چل رہا ہوں اور سبقت اپنی قوم سے لے کے اس پہاڑ کی طرف جو آ رہا ہوں، قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ اے اللہ، قوم کے لوگ پیچھے آ رہے ہیں، میں آگے آگے چل رہا ہوں، میرے جلدی آنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، جلدی جلدی آ کے میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں،
تاکہ اللہ آپ کی آواز پہ، آپ کی پکار پہ اور آپ کے بلانے پہ میں جلدی کر رہا ہوں کہ جلدی جلدی آپ کی بتائے ہوئی جگہ پہ پہنچ جاؤں، اس وجہ سے اے اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ جذبہ تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ شوق تھا اور یہ سبقت تھی، اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا یہ شوق اور جذبہ موسیٰ علیہ السلام کا اندر یہ پیدا ہو چکا تھا۔ اب دوسری بات دیکھیں، یہ ایک نبی کا جو میں نے باتیں آپ کو خلاصہ بتائی ہے پہلے، اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ دوسری بات، بذات خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آخری وقت ہے، آخری ایام ہے، آپ مرض کے اندر مبتلا ہے، شدید قسم کا آپ کو بخار ہے، اور یہ بخار شدت اختیار کر رہا ہے، مکمل واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب افاقہ آتا ہے، جب آپ کو ہوش آتا ہے، آپ کے اوپر غشی طاری ہو چکی ہے، افاقہ آنے کے بعد آپ پوچھتے ہیں صحابہ کرام سے، کیا صحابہ کرام کی جماعت نے نماز پڑھ لی ہے؟ لوگوں نے اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔ آگے سے جواب دیتے ہیں صحابہ کرام جو ارد گرد موجود ہیں، جواب ملتا ہے وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ، وہ صفوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ آئیں گے نماز پڑھیں گے تو وہ صحابہ کرام نماز پڑھیں گے، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کے اوپر پھر غشی طاری ہو جاتی ہے، پھر افاقہ آتا ہے، پھر آپ سوال کرتے ہیں اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، پھر صحابہ کرام وہی سیم جملہ دہراتے ہیں۔ دہرانے کے بعد آخر کار آپ کے اوپر اتنا شدت ہے بخار کی، آپ کے اوپر تکلیف ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیکن آپ کا عبادت میں جذبہ دیکھیں، آپ نے بلایا سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہا مجھے آپ سہارا دیں۔ ایک طرف سیدنا علی مرتضی ہے، دوسرے کاندھے کے نیچے سیدنا عباس ہے رضی اللہ تعالی عنہما، سہارا دے کے آپ کو مسجد کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور آپ کے پاؤں کے اندر، آپ کے جسم میں اتنا سکت نہیں ہے، اتنا طاقت نہیں ہے، سہارا دے کے جا رہی ہے، سہارا دینے کے باوجود بھی آپ کے پاؤں مبارک میں اتنا بھی طاقت نہیں ہے کہ آپ اپنا پاؤں مبارک زمین کے اوپر سیدھا رکھ لیں، سیدھا رکھ لے۔ یہاں تک یہ بات بھی اس حدیث سے سمجھ آتی ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں اتنا بھی طاقت نہیں تھی کہ آپ جوتا مبارک پہن لیتے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا۔ کیوں؟ جب آپ کو سہارا دے کے جا رہے تھے کہ آپ کے پاؤں کی انگلیاں ایسے زمین کے اوپر گھسیٹتی جا رہی تھی۔ صحابہ رسول بیان کرتے ہیں جس راستے سے آپ جا رہے تھے، سہارا دے کے آپ کو لے جایا جا رہا تھا، پیچھے ایک زمین کے اوپر لکیر کھینچتی جا رہی تھی۔ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں جوتا بھی نہیں تھا، اتنا طاقت نہیں ہے، اتنا قوت نہیں ہے، بیماری کی شدت ہے، لیکن عبادت کا جذبہ اس انداز میں ہے کہ مسجد میں آپ جا رہے ہیں سہارے کے ذریعے سے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت میں جذبہ اس انداز میں ہے، اس انداز میں عبادت کا جذبہ ہے۔ آپ نے پھر عبادت کر کے دکھائی، کس انداز میں آپ نے عبادت کی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب اذان ہو جاتی، نماز کا وقت قریب ہوتا، آپ ہم سے ایسے اٹھ کے جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہے، پہچانتے ہی نہیں، ایسے ہم سے اٹھ کے جاتے تھے۔ جبکہ آپ سے پوچھا گیا کہ دنیا کائنات کے اندر سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے، کون محبوب ہے؟ آپ نے جواب دیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہے جب عبادت کا ٹائم ہوتا تھا آپ ہمیں جانتے اور پہچانتے بھی نہیں تھے، عبادت کے لیے چلے جاتے تھے۔ یہ عبادت کا آپ کا جذبہ ہے۔ اس سے آپ آگے دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین نے چھوٹی موٹی جتنی بھی لغزش تھی، چھوٹی موٹی جتنی بھی
چھوٹی بھی کسی قسم کی ایک لغزش بھی ہے، اللہ رب العالمین نے ساری کی ساری معاف کر دی ہے۔ آپ کو بتایا گیا رات کو لمبا لمبا آپ قیام کرتے ہیں، آپ قیام کم کر دیں۔ آگے سے آپ نے جواب دیا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ساری لغزش اللہ تعالیٰ نے پہلے سے معاف کر دی ہے، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر ہم اپنے کھاتے میں دیکھتے ہیں، اپنے ماضی میں دیکھیں یا حال میں دیکھیں، اپنی عبادت میں دیکھتے ہیں، ہماری عبادت میں 100 غلطیاں ہوتی ہیں، کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن عبادت کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں میں نے تو بڑا ہی کام کر لیا، میں نے تو بڑی عبادت کر لی ہے۔ یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں معاف کر دی ہے، اس کے بعد بھی کہہ رہی ہیں افلا اکون عبدا شکورا، عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عبادت بھی شکر کے زمرے میں آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کے اندر کس انداز میں جذبہ ہے، ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں درس دیا گیا، ہمیں سبق دیا گیا کہ عبادت کے اندر جذبہ ہونا ضروری ہے، عبادت کے اندر سبقت ہونا ضروری ہے، اور ایک مسلمان ایک مومن کبھی بھی سست نہیں ہو سکتا۔ ہو مومن پھر وہ سستی کا شکار ہو مسلمان پھر سستی کا شکار ہو اہل ایمان اس کے جسم کے اندر کہلی موجود ہو، اس کے جسم کے اندر سستی موجود ہو۔ یہ تو سستی ایک منافقین کا شیوہ ہے، جو کہ سورۃ ماعون کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح اعلان فرما دیا کہ سستی تو منافقین کا شیوہ ہے، مومن تو سستی کرتا ہی نہیں ہے، مومن سے سستی سے دور رہتا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سستی سے باہر نکلے، کاہلی سے باہر نکلے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر جذبہ، شوق اور سبقت پیدا کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ دوسری بات جو مکمل ہو چکی ہے، تیسری بات کہ صحابہ کرام کے عبادت کا آپ جذبہ دیکھیں، مختلف صحابہ کرام کی عبادت کا جذبہ آتا ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں سلسلہ سیاح کے اندر اور جامعہ ترمذی کے اندر یہ بات درج ہے، جب صحابہ کرام نماز کے لیے صف میں کھڑے ہوتے تھے، بھوک کی وجہ سے غربت کی وجہ سے صحابہ کرام نماز میں کھڑے ہو کے گر جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، غشی طاری ہو جاتی تھی۔ قریب جب منافقین کا گزر ہوتا تھا، یہ منافقین کیا کہتے تھے؟ انظروا الی ہؤلاء المجانین، لوگوں نعوذ باللہ ان بے وقوفوں کی طرف دیکھو جو بھوک کی وجہ سے عبادت کر رہے ہیں اور جسم میں طاقت بھی نہیں ہے، قوت بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ عبادت کر رہے ہیں۔ یہ نعوذ باللہ اتنا بے وقوف ہے، عبادت کو چھوڑے بازار میں نکلے، عبادت کو چھوڑے یہ تجارت کریں، عبادت کو چھوڑے اپنے پیٹ کے لیے کچھ کمائے، لیکن انظروا الی ہؤلاء المجانین، عبادت کو نہیں چھوڑ رہے اور اپنے پیٹ کے لیے یا اپنی کھانے کے لیے کوئی چیز کمانے کے لیے نکل ہی نہیں رہے۔ ان بے وقوفوں کی طرف نعوذ باللہ آپ دیکھیں، یہ منافقین یہ کہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ پیغام دے کے بھیجا ہے کہ صحابہ کرام کو بتا دے کہ وہ پریشان نہ ہو ان لوگوں سے، یہ جو باتیں کر رہے ہیں منافقین، ان سے پریشان نہ ہو، تکلیف میں نہ آئے، اور بتا دے کہ کل قیامت کے دن جنت کے اندر میں نے آپ کے لیے بہترین مہمان نوازی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ جذبہ رکھے، عبادت کے اندر شوق رکھے، لیکن ان منافقین کی بات کے اندر آپ نے نہیں آنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ اکرام کو سنا دی ہے، اور صحابہ اکرام کا جذبہ، آپ کا شوق اور آپ کی سبقت اور عبادت میں جلدی، اس کے اندر کبھی کمی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آگے دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عبادت کا جائزہ لیتے ہیں۔ آئیے دیکھیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ بھی درج ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ نے صحابہ اکرام سے سوال کیا، آپ نے پوچھا سمت اليوم، آج روزہ کس نے رکھا ہے؟
پھر دوسرا سوال کیا عیادت المریض، مریض کی عیادت آج کس نے کی ہے؟ آپ نے تیسرا سوال کیا من اطعم المسکین، مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ آپ نے چوتھا سوال کیا من اتبع الجنازہ، آج ایک مسلمان ایک مومن کا جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ آپ نے ایک مجلس کے اندر 4 سوال کیے، چاروں سوال کے جواب میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا میں نے آج روزہ رکھا ہے، میں نے مریض کی عیادت کی ہے، اور میں نے ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے، اور میں نے ایک یعنی مسلمان ایک مومن کا جنازہ پڑھ کے آیا ہوں۔ عبادت کا جذبہ دیکھیں، 4 سوال کیے، چاروں سوال کے جواب اور عمل صحابی رسول کر کے آئے ہیں۔ آپ نے آگے سے کیا فرمایا؟ کہا یہ 4 کام جو شخص بھی آج وہ کر کے آیا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پیغام ہے، یہ اعلان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس صحابی رسول کے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ عبادت کا جذبہ دیکھیں، یہی ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھیں جب آپ نے سب سے پہلی ہجرت کی اجازت لی، مکہ سے آپ حبشہ طرف جا رہے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، صرف اشارے ہی کر رہا ہو، باتیں آپ نے کئی بار سنی ہوئی ہے۔ ابن دغنہ اپنی امان میں واپس لے کے آ گئے، کہا آپ عبادت نہیں کریں گے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے ایک کونے میں ایک کنارے میں مسجد بنا لیتی ہیں، مسجد کا نام منتخب کر دیتے ہیں، رات کو کھڑے ہو کے قیام کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، لمبا لمبا قیام کر رہی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے۔ مشرکین مکہ سارے کے سارے جمع ہو کے ابن دغنہ کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں آپ کی امان میں سیدنا ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ جا کے اپنی امان کو ختم کرو۔ وہ رات کو تلاوت کرتے ہیں، ہمارے بچے یہ تلاوت سنتے ہیں، ہماری عورتیں یہ تلاوت سنتی ہیں، ہمارے یہ نوجوان نسل ان کی تلاوت سن کے نعوذ باللہ وہ گمراہ ہو رہے ہیں، جاؤ امان کو ختم کرو اور انہیں کریں، ورنہ رات کو قیام نہ کریں، عبادت نہ کریں۔ آئیے ابن دغنہ نے کہا کہ رات کو قیام نہیں کریں گے، تلاوت نہیں کریں گے، ورنہ میں اپنی امان ختم کر دوں گا۔ تو آگے آپ فرماتے ہیں جاؤ ابن دغنہ اپنی امان کو واپس لے لو، لیکن میں رات کو قیام کرنا نہیں چھوڑوں گا، تلاوت کرنا نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ یہ عبادت کرنا یہ مسلمان کا زیور ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ ایک مسلمان مومن کی زبان کی یہ غذا ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا، اپنی امان واپس کرنا چاہتی ہو تو کر لو، میری امان اللہ رب العالمین کے پاس ہے، میں عبادت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ صحابی رسول ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عبادت کا جذبہ دیکھیں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ جیش اسرہ ہے، مال کی کمی ہے، غزوہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جنگ لڑنے کے لیے روم کے ساتھ جا رہے ہیں، اپنے مال جمع کروائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، گھر کا سارا مال اٹھا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ یہ ہے جذبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آگے دیکھیں ان کے ساتھ ہی ملنے والا سیدنا عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ اعلان ہوا اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایمان اس قدر ہے اور عبادت کا جذبہ اس قدر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، سلسلہ سیاح کے اندر یہ بات درج ہے، جو شخص نماز کو جان بوجھ کے ترک کر دیتا ہے دین اسلام میں اس بندے کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خنجر لگا تھا، لگنے کے بعد جسم کے اندر رگیں کٹ چکی تھی، نبیز بھی پلاتے تھے تو وہ اس زخم سے باہر نکل آتی تھی، دودھ بھی پلاتے تھے تو زخم سے وہ باہر آ جاتا تھا، جسم کے اندر پیٹ کے اندر کوئی چیز رک ہی نہیں رہی تھی، تکلیف اتنا زیادہ ہے، لیکن اس تکلیف کے باوجود بھی سہارا لے کے اپنے بیٹے اور صحابی رسول کے سہارا لے کے عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس وجہ سے جس نے جان بوجھ کے ایک نماز کو ترک کر دیا گیا، حدیث بھی سناتے تھے ساتھ ساتھ، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز کو ترک کر دیا دین اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔
آپ کا جذبہ دیکھیں، جسم میں شکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کوئی چیز پلا رہے ہے، کھلا رہے ہے، وہ زخم سے باہر جا رہی ہے، سارے اندر کے جتنے بھی یہ اعضاء ہے کٹ چکے ہیں، خنجر اتنا تیز لگا تھا، لیکن عبادت کا جذبہ آپ دیکھ لیں۔ یہ ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادت کا جذبہ اس انداز میں ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آگے چلتے ہیں، صحابی رسول ہے، معروف حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ درج ہے۔ دو صحابی ہیں، ایک صحابی جن کا نام سیدنا انس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صحابی سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آسمان سے یہ حکم نازل ہو گیا کہ شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب بنانے کے بعد صحابہ کرام کو پلا رہے تھے، شراب پلا رہے ہیں۔ ابھی شراب کی حرمت نہیں ہے کہ اس سے پہلے کا عمل ہے، جیسے یہ شراب کی حرمت ہے فوراً ہی سارے کے سارے مٹکے الیل دیے، اور کوئی ایک صحابی بھی، آپ اٹھائیں تاریخ کی کتابیں، آپ اٹھائیں حدیث کی کتابیں، کسی ایک عالم سے ہو، عالم محقق عالم ہو، جا کے آپ پوچھیں، سوال کریں، جب یہ شراب کی حرمت نازل ہوئی، یہ سارے کے سارے یعنی سیدنا ابو طلحہ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب پلا رہے ہیں جیسے حرمت نازل ہوتی ہے، کوئی ایک صحابی بھی آپ کے پاس نہیں گیا، اس وجہ سے سفارش لے کے چلو ابھی ہم نے شراب بنا لی ہے، بڑی مشکل سے بنائی ہے اور بڑا خرچہ آیا ہے، ابھی پینے دے، آج کے بعد نہیں پییں گے۔ کوئی ایک صحابی بھی آپ کے پاس یہ سفارش لے کے نہیں گئے، صرف حکم آیا ہے اور صحابی نے اعلان کر دیا، یہ منادی کرنے والے نے منادی کر دیا ہے، جہاں کہیں بیٹھے تھے وہیں گلاسوں کو پھینک دیا اور مٹکوں کو انیل دیا۔ وجہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام آ گیا ہے، جب آپ کا پیغام آ جاتا ہے اس کے بعد پھر ایک کام بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا جذبہ، یہ صحابہ کرام کا شوق عبادت میں۔ آپ کا کلمہ آ گیا، آپ کا حکم آ گیا، اس کے آگے سرخم ہے، پھر دوسرا اس کے اندر کوئی قال و قیل نہیں ہے، چلو آج نہیں کل کر لیں گے یا پرسوں کر لیں گے۔ جس طرح ہم اپنی رائے کو پیش کرتے ہیں حدیث کے آگے، یا ہم اپنی رائے کو پیش کرتے ہیں قرآن کے آگے، یا ہم اپنی رائے کو، اپنے قوم قبیلے کی رائے کو قرآن و حدیث کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنے رسم و رواج کو قرآن و حدیث کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اپنے عہدے کو قرآن و حدیث کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور قیل و قال کے جملے اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام ہے، جذبہ اس انداز میں ہے۔ منادی کرنے والے نے منادی کی ہے کہ شراب کو حرام قرار دیا گیا، فوراً ہی مٹکوں کو انیل دیا گیا اور ساری کی ساری شراب کو یعنی مکہ مدینہ کی گلیوں کے اندر بہا دی ہے۔ یہ صحابہ کرام کی عبادت کا جذبہ ہے۔ اگر بات سمجھنی ہے، یہاں اس بات کو روک رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے سنا سابق انبیاء میں سے ایک نبی کا واقعہ، اس واقعے کے اندر جذبہ، اس واقعے کے اندر شوق عبادت، اس واقعے کے اندر عبادت میں جلدی، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے میں جلدی آپ نے سنی۔ دوسری بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا جذبہ آپ نے سنا۔ تیسری بات صحابہ کرام کی عبادت کا جذبہ آپ نے سنا ہے۔ آئیے چوتھی بات دیکھیے، سلف صالحین تابعین کے متعلق دیکھتے ہیں۔ سلف صالحین کی عبادت کا آپ دیکھیں، صحابہ کرام کی عبادت کا جذبہ اس انداز میں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی اور اس انداز میں عمل کیا گیا۔ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کا ذکر قرآن میں کیا گیا۔ قیامت تک ان ہستیوں کا ذکر قرآن میں ہوتا رہے گا اور مسلمان یہ پڑھتے رہیں گے منبر و محراب سے، اور کلموں اور اخبارات کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے سے یہ ان کا ذکر خیر ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ قربانیاں دے کے گئے ہیں۔ آئیے آگے دیکھیے، سلف صالحین تابعین محدثین کے عبادت میں جذبہ دیکھیں، شوق دیکھیں عبادت میں۔ سیدنا سعید بن مسیب ہے رحمہ اللہ تعالی،
चोटी के मुहद्दिस है सईद बिन मुसय्यब। इन सहाबा इकराम का, ताबिईन का नाम भी हमें याद होना चाहिए, हम इनका नाम भी याद करें। इनका नाम लेना भी इबादत है, जिस तरह कुरान और हदीस के अंदर इनका जिक्र है, जिस तरह हम इनका नाम लेंगे ये भी इबादत है, ये भी नेकी है। अब नाम भी साथ साथ याद करें इबादत के। सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह ताला चोटी के मुहद्दिस है। इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ताला अपनी किताब के अंदर इनके मुताल्लिक दर्ज करते हैं, बड़े अहम जुमले हैं, बड़े ही अहम जुमले हैं। सलफ सालिहीन की इबादत के मुताल्लिक किस कदर इनके अंदर जज्बा और शौक था, इबादत का रगन और इबादत की रग़बत, इबादत में जल्दी और इबादत में सबकत, और अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने में कैसे सबसे आगे होते थे। सईद बिन मुसय्यब है रहमहुल्लाह ताला, इनके मुताल्लिक इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ताला ने लिखा है, मा अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन मुंज़ु 20 सनतन इल्ला व कुन्तु फिल मस्जिद। कहते हैं किसी एक मुअज़्ज़िन ने 20 साल तक अजान नहीं दी मस्जिद के अंदर। सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह ताला पहले से मस्जिद के अंदर मौजूद होते थे, फिर मुअज़्ज़िन खड़ा होता था और अजान देता था। 20 साल का अरसा है, 20 साल पहले मस्जिद में मौजूद होते थे, आते थे। कोई लीडर नहीं थे, जिस तरह हमारे यहाँ कोई अगर चौधरी होता है, लीडर होता है, जब तक वो नहीं आएगा नमाज नहीं पढ़ाएंगे। हमारे यहाँ ये अक्सर ही माशरे के अंदर ये बात चल रही है, इंतजार किया जाता है। और गोट गांव में तो ये बहुत ज्यादा है, वो भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, फिर नमाज पढ़ेंगे, अभी इंतजार करते हैं। जबकि नमाज का टाइम भी मुकर्रर कर दिया हमने, फिर भी इंतजार किसी बड़े शख्स का, ये कोई ओहदे पे नहीं है, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए। माअज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन मुंज़ु 20 सनतन इल्ला व कुन्तु फिल मस्जिद। 20 साल का अरसा पहले मस्जिद में मौजूद होते थे, फिर मुअज़्ज़िन खड़ा होता और अजान देता। यहीं पर बस नहीं है, इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ताला ने लिखा है कि एक रिवायत के अंदर 20 साल आता है, दूसरी रिवायत के अंदर 30 साल का अरसा है, और चौथी रिवायत के अंदर 40 साल का अरसा है, पांचवी रिवायत के अंदर यह आता है कि 50 साल का अरसा है। इनके मुताल्लिक आता है मस्जिद में पहले से मौजूद होते थे, और ये बजाते खुद भी ये लिखते हैं, मैंने 50 साल के अरसे में किसी एक जमाती की गुद्दी को मैंने नहीं देखा। शायद के बाद आपको समझ आई है नहीं है, 50 साल के अरसे में मैंने किसी एक जमाती की गुद्दी को नहीं देखा। क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पहली सफ से जब दूसरी सफ में खड़े होंगे जमाती की गुद्दी नजर आएगी। अब अगर पहली सफ में होंगे तो किसी जमाती की गुद्दी नजर नहीं आएगी। यानी 50 साल के अरसे में इतना तवील और लंबा अरसा किसी जमाती की गुद्दी नहीं देखी। पहली सफ में खड़े होते और नमाज पढ़ते थे, सिर्फ इमाम की गुद्दी देखते थे। इतना बड़ा अरसा। सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह ताला चोटी के मुहद्दिस है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर दुनिया के अंदर इज्जत भी दी है, इज्जत भी दी है। अगर हम अपना जायजा ले तो हमारी 5 नमाजों के अंदर कितना, 50 नमाजों के अंदर कितना गलतियां होगी। साल तो जिक्र ही नहीं करते, दिन तो जिक्र ही नहीं करते, सिर्फ नमाजें जिक्र कर लेते हैं। 50 नमाजें कभी हमने तकबीर उला के साथ पढ़ी हो? 50 नमाजें जायजा ले हम, 50 नमाजें तकबीर उला के साथ हमने पढ़ी है। अगर पढ़ी है तो मुबारकबाद के मुस्तहिक है, अगर नहीं पढ़ी तो सलफ सालिहीन हमें तरबियत दे गए, हमें समझा गए कि इबादत के अंदर शौक होना जरूरी है। एक बात दूसरे मुहद्दिस के मुताल्लिक आप सुने, इमाम आमश रहमहुल्लाह ताला तबकात इब्ने साद के अंदर यह बात दर्ज है, चोटी के मुहद्दिस है। सही बुखारी के अंदर इमाम आमश रहमहुल्लाह ताला का कई बार सनद के अंदर जिक्र आया है, चोटी के मुहद्दिस है। इनके मुताल्लिक लिखा गया है कि 40 साल के अरसे में सिर्फ एक नमाज, 40 साल के अरसे में सिर्फ एक नमाज बगैर जमात के साथ पढ़ी थी, वरना पूरा 40 साल का अरसा जमात के साथ नमाज पढ़ते रहे।
पूछने वालों ने पूछा कि एक नमाज 40 साल के अरसे में बगैर जमात के साथ क्यों हुई, वजह क्या थी? दुनियावी काम के अंदर मसरूफ थे, किसी ओहदे पे मसरूफ थे, किसी और काम के लिए मसरूफ थे। आगे से जवाब देती है, नहीं, जिस दिन जमात से नमाज रह गई थी उस दिन मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था, कफन दफन के एहतमाम में नमाज लेट हो गई थी, वरना 40 साल का अरसा जमात के साथ नमाज पढ़ते रहे। अगर बात समझ नहीं है तो तीसरे मुहद्दिस की तरफ आप देखें, वक्त के बादशाह भी है मामून बिन महरान रहमहुल्लाह ताला, इराक के गवर्नर है, इराक के गवर्नर है। अब इस गवर्नरी में मस्जिद में तशरीफ ले आते हैं, आकर पूछते हैं लोगों से, क्या नमाज हो गई है? लोगों ने आगे से जवाब दिया, नमाज पढ़ ली है, वक्त पे हमने नमाज को अदा कर लिया है, जो टाइम मुकर्रर था हमने नमाज पढ़ ली है। फौरन अपनी जबान से कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यहां पे रुक के एक नुक्ता भी समझ ले, हमारे यहां ये मारूफ है और मशहूर है, अगर कोई फौत हो जाता है तो हम सिर्फ पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई नुकसान हो जाए, कोई चीज गुम हो जाए, कोई तकलीफ पहुंचे, अगर हम इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं तो सामने वाले ताज्जुब की नजर से देखते हैं, वजह क्या है? तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तो किसी की मौत के ऊपर पढ़ा जाता है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, जो कुछ आप कह रहे हैं ये आपकी बात दुरुस्त है, फौत होने वाला ये भी तो एक दुख है, ये भी तो एक तकलीफ है, ये भी एक परेशानी है, पढ़े यहां। लेकिन दुनिया के अंदर कोई और भी तकलीफ और परेशानी या कोई चीज गुम हो गई, वहां भी ये पढ़ सकती है। नमाज रह गई है, फौरन अपनी जबान से कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नमाज रह गई है, मैं जमात से पीछे रह गया, इस गवर्नरी का क्या फायदा जो मुझे नमाज से रोके, इससे मैं इस्तीफा देता हूं, मुस्तफी हो गए और अपने ओहदे को छोड़ दिया, सिर्फ एक नमाज लेट हो गए। अगर बात समझ नहीं आई तो चौथे मुहद्दिस की तरफ देखें, सैयदना इमाम हातिम अल असम रहमहुल्लाह ताला, वक्त के बड़े ही एक मुहद्दिस है, बड़े ही मुहद्दिस। इनकी एक नमाज रह गई, नमाज ज़ाय हो गई, पढ़ी ही नहीं। सिर्फ इमाम अबू इसहाक अल बुखारी रहमहुल्लाह ताला इनके पास आते हैं, आकर कहते हैं कि मैं आपकी ताज़ियत करने आया हूं। कहा क्यों ताज़ियत करने? कहा आपकी एक नमाज ज़ाय हो गई है, आपकी ताज़ियत करने आया हूं, आपकी एक नमाज ज़ाय हो गई है। कहते हैं मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि नमाज ज़ाय होने पर भी ताज़ियत होती है। हमने तो सुना था किसी का फौत हो जाए उसकी ताज़ियत होती है, नमाज ज़ाय होने पर भी ताज़ियत है। इतने में इनका बेटा फौत हो गया। जैसे बेटा फौत हुआ, लोग सारे के सारे जमाती इर्द गिर्द सारे के सारे इनकी ताज़ियत के लिए आए। कहा लोगों मेरी ताज़ियत के लिए आए हो, मेरा बेटा फौत हो गया है, जब मेरी नमाज ज़ाय हो गई थी मेरी ताज़ियत के लिए कोई मुसलमान नहीं आया था। मेरा ये दुख बड़ा है कि मेरी नमाज ज़ाय हो गई है, और मेरा ये दुख छोटा है, मेरा बेटा फौत हो गया है। ये दुख नहीं है, ये तो रब का फैसला है, और नमाज ज़ाय हो गई है ये रब का फैसला नहीं है, ये मेरी सुस्ती है। मेरी ताज़ियत क्यों नहीं की? आप लोगों को डांट रहे हैं, मेरी ताज़ियत क्यों नहीं की? किसी की नमाज ज़ाय हो जाए उसकी जाके ताज़ियत करे, इतना बड़ा ये दुख है, इतना बड़ा गुनाह है, इतनी बड़ी परेशानी है। हम अगर अंदाजा लगे वक्त हो चुका है, अगर किसी का कोई फौत हो जाए फर्ज नमाज के लिए, अगर हो टाइम भी हो, बाहर बैठे रहेंगे, नमाज फर्ज पढ़ने के लिए नहीं है। जैसे जनाजे का टाइम होगा सारे खड़े हो जाएंगे, सारे खड़े हो जाएंगे और जनाजे के लिए लंबा सफर करके आएंगे। जनाजा पढ़ना है, फर्ज के लिए करीब ही मस्जिद है, नहीं जाते, जबकि नमाज जनाजा फर्ज किफाया है, ये फर्ज आइन है, नहीं जाते, बैठे रहते। अब मेरी बात पे इत्तफाक नहीं करना, आप देख लेना, किसी की फौत की हो, नमाज का टाइम हो, बाहर बैठे रहेंगे लोग, फर्ज नमाज पढ़ने के लिए नहीं आएंगे, जनाजे के लिए खड़े हो और चले गए। क्योंकि रस्मी जो पढ़ना है, इबादत यही है, वो भी पढ़े, लेकिन फर्ज किफाया है। और अपनी बात की तरफ आते हैं, खुलासा, वक्त मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ 2 मिनट माजरत के साथ, क्योंकि खुलासा भी जरूरी है वरना बात आधी रह जाएगी।
اس کا خلاصہ یہ ہے، آپ نے سنا ہے شوق عبادت میں جلتی بہت ضروری ہے، اور عبادت میں جلتی ہوگی عبادت رحمت بنے گی۔ اگر عبادت میں سبقت نہیں ہے، شوق نہیں ہے، وہ رحمت کی بجائے وہ زحمت بن جاتی ہے۔ کیسے؟ ایک صحابی رسول کے متعلق، ایک شخص کے متعلق، نعوذ باللہ، ایک شخص کے متعلق آتا ہے کل قیامت کے دن وہ آئے گا ستو سنتن، 60 سال کی وہ عبادت کر کے آئے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے وہ کھڑا ہوگا۔ کھڑا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عبادت کر کے، کہا اللہ 60 سال عبادت کر کے آیا ہو، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، جھوٹ بول رہا ہے، حالانکہ محدثین نے لکھا ہے وہ 60 سال عبادت کر کے آیا ہوگا، لیکن اس کی ساری عبادت شوق سے، جذبے سے اور سبقت سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں ہوگی، لوگوں کی دکھلاوے کے لیے ہوگی۔ 60 سال کی عبادت رحمت بننے کی بجائے زحمت بن گئی ہے، کیونکہ شوق نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں تھی، اور اس کے اندر جذبہ نہیں تھا، صرف دکھلاوا لوگوں کے لیے تھا۔ اور آخری حدیث یہ بھی ہے کہ جب بندہ مسلمان 60 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، 60 سال کی ایج ہو جاتی ہے، اس کے بعد اگر گناہ کے اندر زندگی بسر کرتا ہے، 60 سال عمر پانے کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کا کوئی عذر قبول نہیں کریں گے۔ 60 سال عمر پانے کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی عذر قبول نہیں کریں گے، یہ کہیں میرا یہ عذر تھا، میں عبادت نہیں کر کے آیا، میرا یہ عذر تھا، عمر 60 سال ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، چند ایک دن ہی باقی ہیں، اپنی عبادت کے اندر جذبہ اور شوق پیدا اس انداز میں ابھی سے تیاری کرنا شروع کر دے، تاکہ ہم رمضان کی اس عبادت کو بالکل منون ایسے لے جیسے کہ سنت نبوی کے اندر یہ بات درج ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ رمضان المبارک کی عبادت اس انداز میں، رحمت کا مہینہ ہے جس کے دن بھی رحمت والے، رات بھی رحمت، ایک ایک سیکنڈ رحمت سے بھرا ہوا، تاکہ ہم رحمت حاصل کر سکے۔